امام مہدی کے جو ہمیں سائنس ملتے ہیں کہ اس کے دائیں گال پہ تل ہوگا. بعض بہت ویک روایات میں یہ آتا ہے کہ مدینہ میں پیدا ہوگا اور اس طرح کے کچھ چیزیں ہمیں ملتی ہیں. امام مہدی کے جو سائنس کچھ ایسے سائنس ہیں کہ جو اگر آپ اس طرح سے جوڑیں نا, بہت ویک روایات کو بھی لیں, تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ امام مہدی کے سائنس تو سارے قاسم بھائی پہ پورے اترتے ہیں, لیکن جو بہت ویک روایات یا اس طرح سے جن کی سند بھی صحیح نہیں ہے اور وہ جو ہے نا وہ کسی اور پہ پورے اترتے ہیں. وہ اترتے ہیں دجال پہ. دراصل وہ ہے جس کے دائیں سائڈ پہ تل بھی ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ لیں کہ جیسے دو کینڈیڈیٹس رکھے امام مہدی کے لیے, دو اشخاص کو کینڈیڈیٹ بنایا امام مہدی کے لیے. تو ایک مطلب دونوں میں کمپٹیشن سٹارٹ ہو گیا اور دونوں کو اللہ تعالیٰ جیسے کوئی ٹریننگ دے رہا ہے, کچھ سکھا رہا ہے, کوئی تربیت کر رہا ہے, کچھ ٹاسک دے رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں قاسم بھائی کو ڈریمز میں نظر آ رہی ہیں. بہت عرصے سے قاسم بھائی ایک شخص کو دیکھتے تھے اپنے خوابوں میں, تو اکثر نا قاسم بھائی اسے ہار جاتے تھے. ان کو پتہ نہیں تھا کون ہے کیا ہے, بس ایک شخص ہے, اور اس سے ہارتے تھے. وہ بار بار اس سے ہارتے تھے. وہ ٹاسک وہ کر لیتا تھا, وہ جیت جاتا تھا, وہ آگے نکل جاتا تھا. حتیٰ کہ یہ سچویشن ہو گئی کہ ایک دفعہ قاسم بھائی کہتے ہیں کہ میں اور وہ شخص, ابھی تک وہ شخص ہے, نام شاید اب تک پتہ چل چکا ہو یا بعد میں پتہ چلا, بہرحال قاسم بھائی اور وہ شخص جس کا نام عبد الرحمن ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سامنے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اپنی پوری توجہ اس عبد الرحمن پہ ڈالتا ہے, اور قاسم بھائی کی طرف جیسے آپ یوں, اب یہ اللہ کا ایسے معاملہ تو نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھے یا کچھ, وہ کچھ سمبولیکلی ہوتا ہے ڈریمز میں, لیکن اس کو اگر الفاظ میں پٹ کریں تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نظر پھیر کے بھی نہیں دیکھتا یا نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا قاسم بھائی کی طرف, ایسے پوری توجہ اس عبد الرحمن کی طرف کی ہوتی ہے. وہ اتنا یعنی وہ جیت رہا ہوتا ہے قاسم بھائی سے. تو اس جیت کی وجہ سے نا اس کے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے, اور نیکی میں جیت رہا ہوتا ہے, اللہ کی رضا میں جیت رہا ہوتا ہے, اللہ جو ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے اس میں جیت رہا ہوتا ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے نا, وہ اتنا جیت جاتا ہے, تو وہ پھر قاسم بھائی کا مذاق اڑاتا ہے, ہنستا ہے, اور حقارت کی نظر سے قاسم بھائی کو دیکھتا ہے, اور ایسے ہنستا ہے کہ وہ پھر ہنستا ہی چلا جاتا ہے کہ تم بڑا میرے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے. اب ریئل میں قاسم بھائی اسے کبھی نہیں ملے, یہ ڈریمز کی سٹوری ہے, یعنی کوئی سٹوری ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی خواب میں دکھا رہا ہو. تو جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ دو کینڈیڈیٹس تھے کہ کس نے امام مہدی بننا ہے اور کون اللہ کا خلیفہ بنے گا زمین پہ. ایک عرب میں پیدا ہوا, شاید مدینہ میں پیدا ہوا, واللہ عالم, عرب میں, بہرحال اتنا کنفرم ہے کہ عرب میں پیدا ہوا, حجاز میں شاید ہوا ہو. اور دوسرا ایسٹ میں پیدا ہوا, پاکستان میں پیدا ہوا. دونوں کا کمپٹیشن ہو رہا ہے. تو جو عرب میں پیدا ہوا اس کو ویسے بھی تکبر ہے دینی لحاظ سے کہ بھئی ہم خادمین حرمین الشریفین ہیں, ہم عرب لوگ ہیں, ہم اجمیوں سے بہتر ہیں. تو وہ پھر جب ہنستا ہے اور ہنستا ہی چلا جاتا ہے, ہنستا ہی چلا جاتا ہے, وہ رکتا ہی نہیں ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. یہ نہیں فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے, کوئی بھی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے, قومن. اور بعد میں پھر بتایا کہ نساء, خواتین بھی ایسے ہی کریں کہ کوئی خاتون دوسری خاتون کا مذاق نہ اڑائے. اور پھر اللہ بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے, مذاق اڑانا, ایون دشمن کا مذاق اڑانا. ایون انڈیا کا اگر آپ کرکٹ میچ جیت جائیں اور ہم مذاق اڑاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کو نہیں پسند, کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اللہ کی عبادت کرنے کی, اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لانے کی, ان کو توفیق نہیں ملی. تو اگر وہ نہیں ہے آپ سے بہتر, جو کہ آبویسلی نہیں ہے, مشرکین مسلمانوں سے بہتر نہیں ہے, لیکن اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ آپ تکبر کریں, مذاق اڑائیں, اپنے آپ کو اس سے بہتر کریں. جب آپ مذاق اڑاتے ہیں نا تو آپ سکسیس کو خود سے منسوب کرتے ہیں, اللہ سے نہیں منسوب کرتے. تکبر, مذاق اڑانے میں یہ ایک بڑی خاص بات ہے.
کہ مذاق اڑانے والا خود کو بہتر سمجھتا ہے, سکسیس کو خود سے منسوب کر رہا ہوتا ہے, اللہ سے منسوب نہیں کرتا, کسی دینے والے سے نہیں منسوب کرتا. تو جب آپ اللہ سے سکسیس کو منسوب کر رہے گے تو اوبویسلی پھر آپ مذاق نہیں اڑائیں گے جا کے سب سکسیس ہی آپ نے خود نہیں حاصل کی. مذاق اڑانا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. تو جب وہ مذاق اڑاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ برہم ہوتا ہے, اور معاملہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی میں آگے بڑھ گیا ہوتا ہے, حتیٰ کہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے. جو اللہ کو پسند آ جائے اس کی کیا ہی بات ہے. تو اور لیکن اس کے اندر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ پرائڈ میں آ جاتا ہے, اور جو ہی پرائڈ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً اس کو کینسل کر دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. وہ دجال بن گیا, اور قاسم بھائی کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ امام مہدی بنے گا, یعنی حالانکہ جیت وہ رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ سٹوری ہے دجال کی کہ وہ دجال کیسے بنا. اور وہ جو ویک روایات میں ہمیں سائنس ملتے ہیں نا, وہ دجال پہ پورے کیوں اترتے ہیں؟ اس کی مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کفار نے, شیطان نے روایات میں مکس کروائی ہیں چیزیں, اسی لیے وہ اتھینٹسٹی پہ پورے نہیں اترتے. کوئی سی صحیح روایت میں آپ کو یہ تل والی مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والی روایت نہیں ملے گی, انتہائی ویک, ضعیف میں بھی نہیں ملے گی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ شیطان نے مکس کروایا ہو تاکہ لوگ اس کو امام مہدی سمجھیں, جو کہ اصل میں دجال ہوگا. واللہ عالم اصل بات کیا ہے. دجال کے بارے میں ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ وہ آئے گا, کچھ ویک روایات میں, کہ پہلے وہ آ کر امام مہدی کا دعویٰ کرے گا, پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا, پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. لیکن وہ دوسری روایت میں جو زیادہ بہتر, زیادہ اسٹرانگ روایات ہیں, ان میں ہمیں یہ ملتا ہے, لگا تمہیں کوئی انٹرسٹنگ چیز لگی ہے, زیادہ اسٹرانگ روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ کسی بات پہ برہم ہو کر اچانک خروج کر دے گا. تو جب اچانک خروج کر دے گا تو وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ پہلے مجھے امام مہدی مانو, وہ تو خدائی کا دعویٰ کر دے گا نا, تبھی تو وہ اچانک خروج کرے گا. اور وہ اس نے صرف 40 دن رہنا ہے, تو 40 دن میں یہ سارا کچھ کیسے ہوگا کہ پہلے امام مہدی کہہ رہا ہے, تو مطلب گھنٹوں کے حساب سے کرے گا, دنوں کے حساب سے کرے گا, کیسے کرے گا؟ تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ وہ اچانک خروج کرے گا, اور اچانک خروج کرے گا تو وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. تو وہ باقی سٹیپس کب ہوں گے؟ وہ جو مجھے چیز سمجھ میں آ رہی ہے نا, وہ کیسے ہوگا کہ وہ پہلے امام مہدی کا دعویٰ کرے گا, پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا, پھر وہ خروج کرے گا. خروج اچانک کرے گا, اور جب کیونکہ 40 دن ٹوٹل اس کے پاس ہوں گے, تو اسی خروج میں پھر اس نے وہ خدائی کا دعویٰ کر دینا ہے. تو جو پہلے والے سٹیپس ہوں گے نا, وہ سم واٹ ہڈن ہوں گے. اب وہ کیسے, وہ میں اپنے ایک پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو وہ چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے. کہ مجھے ایک صاحب نے فون کیا, ان کا نام بھی مجھے یاد ہے اور ان کا نمبر بھی میرے پاس ہے, شہر بھی ہے پاکستانی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو محمد قاسم کو امام مہدی کہہ رہے ہیں نا, وہ نہیں ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں امام مہدی کون ہے. اور انہوں نے پھر اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ میں مدینہ میں رہتا تھا, اور وہاں مدینہ میں کچھ ٹائم بھی انہوں نے بتایا, ڈیٹ بھی بتائی, ٹائم تو نہیں, ڈیٹس شاید ایئر بتایا ہوگا. تو اس وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ امام مہدی جو ہیں وہ مطلب مفہوم مجھے یاد ہے, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے, کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ٹین ایج ہے, اور میں نے مسجد نبوی میں یا مدینہ میں کسی جگہ پہ ان کو خواب میں دیکھا, کچھ اس طرح سے انہوں نے مجھے بتایا. اور یہ ایک سے زیادہ لوگوں نے مجھے کہا ہے, اور کمنٹس بھی جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کچھ لوگ کہ کہاں ہے, فلاں جگہ مدینہ میں ہے, اس وقت ایج اتنی ہے, اتنے سال پہلے وہ ٹین ایج تھا, اب وہ 20s میں ہے. تو یہ ہماری رف سموٹ کیلکولیشن بھی یہی ہے اپروکسیمیٹ, کہ وہ اس وقت 20s میں ہوگا. میری انڈرسٹینڈنگ یہ, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو اب کیا ہے کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں خواب تو وہ سچا ہے نا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو, خواب تو وہ سچا ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ کلام فرمائے, خواب تو وہ سچا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو رسول اللہ کی زیارت کرائے ان کے باقی خوابوں کو بھی سچے کرائے, ان کے باقی خوابوں پہ بھی آپ سمبٹ بہتر بلیو کر سکتے ہیں نا. تو وہ خواب اب کمپٹیشن میں آ گیا نا. ایک خواب وہ آ رہا ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے میں مدینہ میں تھا اور مدینہ میں نے امام مہدی کو دیکھا, اور ایک خواب وہ ہے جو مدینہ میں نہیں تھا بندہ, لیکن اس نے دیکھا کہ امام مہدی جو ہیں وہ محمد قاسم بن عبد الکریم میں پاکستان سے ہیں, اور
اور ان لوگوں کو رسول اللہ کی زیارت بھی ہوئی ہے جن لوگوں نے یہ دیکھا. تو آپ کس پہ زیادہ ٹرسٹ کریں گے؟ اور پھر احادیث کے حساب سے بھی آپ دیکھیں گے تو آبویسلی جو خواب یا جن لوگوں کے خوابوں میں رسول اللہ ہیں تو ان کو آپ وہ کریں گے نا زیادہ. تو میری انڈرسٹینڈنگ پھر یہ ڈیولپ ہوئی ہے کہ دجال اپنی طرف سے وہ امیج بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ابھی تک, اور کچھ لوگوں کے خوابوں میں آ کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کو بھی خوابوں کے ذریعے سے اسٹیبلش کرنا ہے, تو کچھ لوگوں کے خوابوں میں آ کے خود کو بتا رہا ہے کہ میں فلاں ہوں, میں یہاں پیدا ہوا ہوں اور میری یہ ایج ہے, یہ میری شکل ہے. تو ایسے لوگوں کو وہ اس طرح سے امام مہدی کا دعویٰ کر چکا ہے. اور امام مہدی کا دعویٰ تو نہیں ہوتا, دعویٰ جو کر دے وہ امام مہدی نہیں ہے. تو وہ اس کانٹیکس میں امام مہدی کا دعویٰ کر چکا ہے, اور کئی لوگ جو ہیں وہ اس امام مہدی کو دیکھ رہے ہیں جو دراصل دجال ہوگا, کیونکہ وہ پہلے امام مہدی کا دعویٰ کرے گا. اچھا, پھر یہی نبوت کا بھی معاملہ ہے کہ اب جو قاسم بھائی کو اللہ تعالیٰ آگے لے کے جا رہا ہے, اور جیسے روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے مشرق کی سرزمین میں خلافت قائم ہوگی, پاکستان میں انشاءاللہ خلافت آئے گی, تو اس کے کانٹیکس میں ہو سکتا ہے کہ وہ پھر امام مہدی کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ خلافت عطا فرمائے, حکومت عطا فرمائے, تو وہ ہو سکتا ہے لوگوں کو اکسائے, ان کے وسوسے ڈالے, ان کے خوابوں میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے, یا اس طرح لوگ یہ کہیں کہ نہیں جی خلافت تو وہ صحیح نہیں ہے جی, فلاں جگہ مدینہ میں یہاں پہ تو نبی آ گیا, یا نعوذ باللہ اس طرح کی چیزیں ہو جائیں. تو وہ جو سٹوری ہے نا وہ سم وٹ ہڈن ہے کہ وہ لوگوں کے دینوں میں وسوسے ڈال کے لوگوں کو جھوٹے شیطانی دجالی خواب دکھا کے وہ اپنی سٹوری چلا رہا ہے, لیکن جب وہ اس کا خروج ہوگا تو وہ پھر اچانک خدائی کا دعویٰ کر کے خروج کرے.